ایک افسوسناک واقعے پہ بات کریں گے۔ گجرات کے 4 جوان جن کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اور یہ ان کے اہل خانہ کے لیے، ان کے گھر والوں کے لیے بہت افسوس کا، بہت دکھ کا لمحہ ہے۔ اس پہ بات کرتے ہیں کس طرح آج پتہ چلا ہے، کس طرح ان کا سراغ ملا ہے، کس حالت میں ان کی جو ڈیڈ باڈیز ہیں وہ ملی ہیں، یہ آپ کو بتاتے ہیں۔ اس کے علاوہ سندھ کے جو حالات ہیں وہ انتہائی کشیدہ ہو چکے ہیں۔ سندھ کے حالات کے حوالے سے بات کرتے ہیں اور پاکستان کی سیاست کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ پہلے میں بات کرتا ہوں یہ افسوسناک واقعہ۔ دیکھیں، پاکستان میں نوجوان جاتے ہیں، 2 ساتھی مل کے جاتے ہیں کہ ہم نے ناردرن ایریاز میں جانا ہے، ہم نے ناردرن ایریاز میں جا کے کچھ دن گزارنے ہیں اور سیر کرنے جاتے ہیں۔ اسی طرح ٹورزم کمپنیاں ہوتی ہیں، کچھ نوجوان خود جاتے ہیں، کچھ کمپنیوں کے ذریعے جاتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو نوجوان پنجاب کے ہوں یا ان ایریاز کے ہوں جو وہاں ڈرائیونگ نہ کرتے ہوں، انہیں وہاں جانے سے پہلے جو ڈرائیور ہو وہ ایک ایکسپرٹ ڈرائیور ہونا چاہیے، کیونکہ میں ریسنٹلی کشمیر گیا تھا تو میں خود گاڑی چلاتا ہوں، 5-6 سال ہو گئے ہیں، لیکن جو کشمیر کے روڈ سے وہاں گاڑی چلانا کوئی اتنا آسان نہیں تھا۔ اسی طرح گلگت کے روڈز ہیں، اسی طرح خیبر پختونخوا کے کچھ علاقوں کے، کچھ شہروں کے روڈز ہیں، اسی طرح اسکردو کے روڈز ہیں۔ تو یہ گجرات کے 4 جوان ہیں، یہ سیر کی نیت سے گئے تھے، گلگت کی طرف جا رہے تھے، اور آخری رابطہ جو ان کا ہوا وہ اپنے والدین کے ساتھ آج سے تقریباً 7 دن پہلے ہوا۔ اس کے بعد رابطہ منقطع ہو چکا تھا، رابطہ نہیں ہو رہا تھا، تو گجرات کے کچھ دوستوں نے، ساتھیوں نے کہا کہ آپ یہ تصویر لگائیں، وہ ہم نے شیئر بھی کی کہ اگر کوئی ان کا کسی کو پتہ ہو تو وہ ضرور رابطہ کریں۔ اب یہ جو 7 دن ہیں یہ والدین پہ کس طرح، گھر والوں پہ کس طرح گزرے ہیں یہ وہی جانتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اگر میت کا پتہ چل جائے تو انسان کو کہیں نہ کہیں صبر آ جاتا ہے، لیکن اگر پتہ نہ چلے انسان کو ساری زندگی صبر نہیں آتا۔ ماں کو تو ویسے ہی صبر نہیں آتا، کیونکہ ماؤں کو اپنے بیٹے بہت عزیز ہوتے ہیں۔ تو یہ گجرات کے 4 جوان ہیں، یہ سیر کرنے کی غرض سے گئے تھے، اور 7 دن پہلے رابطہ ختم ہو چکا تھا۔ آج صبح اسکردو جانے والا جو روڈ ہے وہاں 805 نمبر گاڑی جو ان کی کار تھی ہونڈا سٹی، وہ وہاں نیچے کھائی میں گری ہوئی تھی، اور پھر وہ جو کار تھی اس میں جو 3 تھے ان کی جو ڈیڈ باڈیز تھیں وہ کار کے اندر ہی تھیں۔ اب ایک جو نوجوان تھا، اب یہ کس طرح نکلا ہے یا شیشہ ٹوٹ کے باہر گرا ہے۔ ایک نوجوان جس کا بازو کٹا ہوا دکھائی دے رہا ہے، دور سے جو فوٹیجز نظر آ رہی ہیں، تو ایک نوجوان سائیڈ پہ پہاڑی پہ جا کے وہاں پہاڑی کے ساتھ اس کی جو ڈیڈ باڈی ہے وہ لگی ہوئی ہے، اور جلی ہوئی ان کی ڈیڈ باڈیز ہیں، کیونکہ گاڑی کو بھی آگ لگ گئی ہے یا کیا ہوا ہے، لیکن نوجوان پتہ نہیں کیا اس کی کنڈیشن ہوگی، کیونکہ جو بظاہر نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک نوجوان جو تھا اس کی سانس بحال تھی، وہ باہر نکلا، اور باہر نکل کر وہ اللہ کو پکارتا ہوگا، آسمان کی طرف دیکھتا ہوگا، لیکن کسی کو خواب بھی نہیں تھا، کسی کو یہ خیال بھی نہیں تھا کہ یہاں کوئی گاڑی گری ہوئی ہے۔ آج 5-6 دن بعد آج جو یہ گاڑی ہے یہ ملی ہے، اور جو 4 دوست تھے، سلمان، واصف، عمر اور عثمان، ان 4 نوجوانوں کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ 4 نوجوان جو ہیں وہ ان کی وفات ہو چکی ہے، اور اب جو ریسکیو اہلکار ہیں، اب وہ جو ٹورزم وہاں جو کمپنیاں ہیں وہاں کٹی ہیں، اور ریسکیو اہلکار ان کی ڈیڈ باڈیز کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ گاڑی کافی نیچے جا کے گری ہے۔ بتانا یہ تھا، یہ بہت افسوس کی بات ہے، یہ ایک صدمہ ہے گجرات کے لیے اور ان کے اہل خانہ کے لیے۔ لیکن یہاں کچھ باتیں کرنا چاہوں گا۔ ایک کہ اگر ہم دیکھیں، موت اٹل ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، موت اٹل ہے، جہاں لکھی ہے، جس جگہ لکھی ہے وہاں آنی ہے۔ لیکن انسان کو احتیاط کرنی چاہیے۔ انسان کو جب کہیں بھی سفر کرنا ہو، ایک تو اس کی نیند ضرور پوری ہونی چاہیے، جو سب سے زیادہ اہم اور ضروری بات ہے۔ ہم اکثر روڈز پہ دیکھتے ہیں جو ٹرک کے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں، موسٹلی اس طرح ہوتے ہیں کہ وہ آنکھ لگ جاتی ہے اور ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ ایک تو نیند پوری ہونی چاہیے، دوسرا ایکسپرٹ ڈرائیور ہونا چاہیے جو ان روڈز کی طرف لے کے جائے۔ یہ تو ہو گئی انسان کی اپنی احتیاطی تدابیر۔ اب حکومت کیا کر رہی ہے؟ دیکھیں، جب ہم اسلام آباد کا ٹول پلازا کراس کرتے ہیں، اسلام آباد میں ہوں یا جب جی ٹی روڈ سے آتے ہیں، ان ایریاز میں نیٹ جو ہے وہ اچھا نیٹ ہے، اسلام آباد میں اچھا نیٹ ہوتا ہے، لیکن جو ہی ہم ناردرن ایریاز کی طرف جاتے ہیں، نیٹ کا ہونا تو بڑی دور کی بات ہے، وہاں سگنل نہیں ہوتے، وہاں سگنل ایشوز ہوتے ہیں، اور پھر جب ہم
بالکل ایگزیکٹ سٹی کے اندر ہوتے ہیں وہاں سگنل ہوتے ہیں، اور جب ہم سٹی سے تھوڑا سا باہر نکلتے ہیں نیٹ ایشو آ جاتا ہے۔ ایک تو خیبر پختونخوا میں نیٹ کا بہت ایشو ہے، سگنل کا بہت ایشو ہے، اور یہ جو ہے یہ وفاق کے انڈر ہے، یہ جو چیزیں ہیں نیٹ کی یہ وفاق کے انڈر ہیں۔ وفاق کو یہ چاہیے کہ آپ یہ سوچے بغیر کہ وہاں خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے، آپ اس کو سوچے بغیر وہاں نیٹ کی جو سہولیات ہیں اسے بہتر بنائیں۔ جب ٹورزم پروموٹ ہوگی تو خیبر پختونخوا کا نہیں بلکہ پورے پاکستان کا فائدہ ہوگا۔ ایک تو ٹورزم کو پروموٹ کرنا چاہیے، اور وہاں کی جو روڈز ہوں وہ اچھی روڈز ہونی چاہیے۔ اب خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کی حکومت ہے، خیبر پختونخوا میں ایک تو یہ کام کرنا چاہیے۔ دیکھیں یہ تو بات ہوگی خیبر پختونخوا کی، لیکن یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ اسکردو میں ہوا ہے۔ گلگت بلتستان وہاں ایک الگ حکومت ہوتی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہاں بھی رجیم چینج ہوئی، خالد خورشید کو ہٹا کے ایک ڈمی حکومت بٹھائی گئی اور وہاں رجیم چینج ہوئی۔ تو جب رجیم چینج ہوتی ہے، جب حکومتیں گرائی جاتی ہیں تو نہ انفراسٹرکچر ہوتا ہے، نہ کوئی چیزیں بہتر ہوتی ہیں۔ تو ایک تو حکومتوں کو یہ چاہیے کہ پاکستان کی ٹورزم کو پروموٹ کرنے کے لیے، بحال کرنے کے لیے روڈز اچھی ہونی چاہیے، سائڈوں پہ جو باڑ لگنی چاہیے، سائڈوں پہ احتیاطی تدابیر ہونی چاہیے۔ یہاں موٹر وے بن رہی ہے، لیکن وہاں کے حالات اس طرح ہیں کہ ہر آنے والے دن پتہ چلتا ہے کہ ایک گاڑی گر گئی ہے، کوسٹر گر گئی ہے، بس گر گئی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ روڈز جو ہیں وہ اچھے نہیں ہوتے۔ پاکستان کی حکومت کو اس پہ سوچنا چاہیے، اور یہ افسوس کا لمحہ ہے، سب کو اس پہ افسوس کرنا چاہیے، کیونکہ یہ 4 جوان یہ دکھ، اور یہ ان کے گھر کو پتہ ہوگی جن کے یہ 4 جوان ہوں گے، ان کے گھر قیامت کا سماں ہوگا۔ ایک دوسرا سندھ کے حالات کے حوالے سے بات کرتا ہوں۔ دیکھیں پاکستان میں ہم دیکھتے تھے، سنتے تھے کہ پاکستان میں پنجاب ہوش ہے، پاکستان میں خیبر پختونخوا پہلے انصاف مانگتا ہے، وہاں دہشت گردی ہے، وہاں جب دل چاہتا ہے، جس کو دل چاہتا ہے مار دیا جاتا ہے، وہاں ڈرون حملے ہوتے ہیں۔ خیبر پختونخوا نے دہشت گردی کی زد میں آ کے 90,000 جانیں دے دی۔ خیبر پختونخوا میں امن نہیں، بلوچستان میں امن نہیں، بلوچستان کے لوگ اس حکومت سے، اس اسٹیبلشمنٹ سے خوش نہیں ہیں۔ اسی طرح خیبر پختونخوا کے لوگ ہیں، اسی طرح اب پنجاب کے لوگ بھی ہو چکے ہیں، کشمیر والے وہ الگ تحریک جاری ہے۔ تو اب سندھ جو ہم یہ سنتے آ رہے تھے، ہم یہ ہمیشہ سنتے تھے کہ سندھ جو ہے وہ بھٹو کا ہے، سندھ پیپلز پارٹی کا ہے، لیکن اب سندھ میں تحریکیں شروع ہو چکی ہیں۔ سندھ میں احتجاج جاری ہے، اور یہ احتجاج بڑا خطرناک احتجاج ہے۔ اس طرح کا احتجاج بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے۔ سندھ میں کئی ٹرکوں کو جلا دیا گیا، کئی ٹینکرز کو الٹا دیا گیا، ٹینکرز کو جلا دیا گیا۔ سندھ میں مارچ جاری ہے۔ ایک مارچ جو ہے وہ کراچی سے نکلا ہے، حیدرآباد کل پہنچا عمران خان کی رہائی کے لیے۔ دوسرا سندھ کے لوگ اپنے حقوق کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں، سندھ کے لوگ اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور یہ مطالبہ کر رہے ہیں ایک تو نہروں والے منصوبے پہ جو ابھی پینڈنگ ہو گیا ہے، لیکن یہ صرف ایک ڈرامہ بازی کی گئی ہے۔ تو سندھ کے لوگ باہر سڑکوں پر ہیں اور شدید احتجاج جاری ہے۔ سندھ کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں انصاف ملنا چاہیے، ہمیں ہمارا حق ملنا چاہیے۔ اور پھر عمران خان کی رہائی کے لیے کل ایک مارچ شروع ہوا کراچی سے وہ حیدرآباد پہنچا، اور ہم نے دیکھا کہ ایک 75 سالہ فردوس شمیم نقوی کو گھسیٹ کے گرفتار کیا گیا۔ کینسر کے مریض ہیں فردوس شمیم نقوی، اس کے علاوہ اور بہت سے نوجوانوں کی گرفتاریاں ہوئیں۔ جب یہاں خیبر پختونخوا ہاؤس میں، کے پی ہاؤس میں علیمہ خان کے ساتھ سندھ کے رہنماؤں نے ملاقاتیں کی، تو پیچھے کراچی میں ان کے اہل خانہ کو اٹھایا جا رہا تھا، گرفتار کیا جا رہا تھا۔ یہ پاکستان میں ظلم ہے، فسطائیت ہے، جبر ہے، جو گزشتہ 3-3.5 سال سے جاری ہے اور ابھی تک جاری ہے۔ اب عمران خان کی رہائی کے حوالے سے بات کریں تو تحریک انصاف اس پہ کیا طے کرتی ہے، کیا حکمت عملی بناتی ہے، کیونکہ تحریک انصاف کے جو ورکرز ہیں وہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ عمران خان کی رہائی کے لیے کوئی پلان دیا جائے، احتجاجی تحریک کو کنٹینیو کیا جائے۔ احتجاجی تحریک جو 26 نومبر جب گولیاں چلیں، اس کے بعد نومبر کے بعد آج 7-8 ماہ ہو گئے ہیں، تو آج تک وہ اس طرح احتجاج نہیں ہوئے، جلسے نہیں ہوئے۔ دیکھیں 26 نومبر سے پہلے جائیں تو 4 اکتوبر کا مارچ تھا، سنگجانی جلسہ تھا، کاہنہ جلسہ تھا، اس کے علاوہ پنڈی کا احتجاج تھا، سوابی جلسہ تھا، پشاور جلسہ تھا۔ تحریک انصاف نے بڑے جلسے کیے، لیکن اس کے بعد جو مومنٹم تھا وہ کافی حد تک ڈاؤن ہوا۔ تو اب تحریک انصاف کے ورکرز ایک موبلائزیشن جو ہے اس کو کنٹینیو کر رہے ہیں، اور یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ
اب عمران خان کی رہائی کے لیے دوبارہ سے تحریک کا آغاز ہونا چاہیے۔ باقی جو بھی صورتحال ہوگی آپ کو اپڈیٹ دیتے رہیں گے، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔